سلطان نور الدین زنگی، قسط نمبر 1۔ خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جن مسلمان حکمرانوں کی عظمت کردار نے ہفتہ افلاک کو چھو لیا، ان میں ملک عادل سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا نام نامی امتیازی حیثیت رکھا ہے۔ اس کی عظمت کا اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہوگا کہ ہر دور کے مورخ، دوست اور دشمن سبھی نے اس کو شہرت عام اور بقائے دوام کے دربار میں نمایاں جگہ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بے مثل اوصاف و محاسن سے نوازا تھا۔ وہ ہمیشہ کتاب و سنت پر عمل کرنے اور خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتا تھا۔ اس کی سیرت میں ان عظیم المرتبت نفوس قدوسی کی زندگی کی جھلک نظر آتی ہے جو براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے متمتع ہوئے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے عظیم الشان لقب سے مشرف ہوئے۔ اس کا ظہور ایسے پرآشوب دور میں ہوا جب عزیمت کمزور اور ہمت پست ہو گئی تھی اور تشنت و افتراق نے مسلمانوں کی حیات ملی کو گھن کی طرح کھا لیا تھا۔ قریب تھا کہ صفائے ہستی سے یکسر مٹ جاتے کہ یکایک رحمت الہی جوش میں آئی اور اس نے سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کو اسلام کی شمشیر برہنہ بنا کر میدان عمل میں لا ڈالا۔ سلطان نور الدین مسلمان بادشاہوں میں اپنے اوصاف کے واسطے آپ ہی اپنی نظیر تھے۔ اس کی نیکی، اس کی پاک بازی، اس کا تقوی، اس کا انصاف، اس کے مذہبی اوصاف، اس کی عقل مندی، اس کی سیاست، اس کی علم و ہنر کی قدردانی، علماء کی خدمت، صلحاء کی عزت، علم کی ترقی کی کوششیں اس کو ایک اسلامی بزرگ ہیرو ٹھہراتے ہیں۔ نور الدین محمود 13 شوال 511 ہجری کو طلوع آفتاب کے وقت پیدا ہوا۔ بعض مورخوں نے اس کی جائے ولادت موصل لکھی ہے۔ نور الدین کی والدہ امیر زرکمش والی موصل کے فرزند ناصر الدین کی بیٹی تھی۔ عماد الدین شہید نے نور الدین محمود کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی اور اس کو اعلیٰ کردار کا حامل بنانے کے لیے کوئی کسر نہ باقی رکھا۔ نور الدین جب 4 برس اور 4 مہینے کا ہوا تو اسے مکتب میں بیٹھا دیا گیا اور اس کی تعلیم کے لیے نہایت بلند پایہ کے علماء مقرر کیے۔ 16 برس کی عمر تک اس کو تمام علوم متداولہ میں پوری دسترس حاصل ہو گئی اور اس کے فاضل اساتذہ نے اس کو تکمیل علوم کی سند عطا کر دی۔ اس چھوٹی سی عمر میں اس کے تبحر علم کی یہ کیفیت تھی کہ مشکل سے مشکل مسائل کو چند لمحوں میں حل کر دیتا تھا۔ اس کے بعد اس کو بڑے احترام کے ساتھ مختلف سپاہیانہ فنون کی تعلیم دی گئی اور وہ بہت تھوڑے عرصے میں نہ صرف شمشیر زنی، نیزہ بازی اور تیر اندازی میں طاق ہو گیا بلکہ اعلیٰ درجے کا شہ سوار بھی بن گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کو ترتیب لشکر، مورچہ بندی، محاصرے اور جنگی چالوں کی مشق کرائی گئی، یہاں تک کہ اس کی حیثیت ایک ماہر سپہ سالار کی سی ہو گئی۔ اس کے بعد جنگ کی عملی تعلیم دینے کے لیے عماد الدین شہید اکثر لڑائیوں میں اس کو اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ شیزر، آرکا، بحرین اور ایڈیسا کے مارکوں میں نور الدین اپنے مجاہد باپ کے دوش بدوش لڑا اور جنگ کے نشیب و فراز کا عملی تجربہ حاصل کیا۔ قلعہ جعبر کے محاصرے کے دوران میں جب عماد الدین شہید ہوا تو نور الدین بھی اپنے باپ کے ساتھ وہاں گیا ہوا تھا۔ شفقت پدری سے محروم ہونے کے وقت اس کی عمر 30 برس کی تھی۔ عماد الدین شہید کے لشکر میں سلطان صلاح الدین کے چچا اسد الدین شیرکو بھی تھا۔ وہ نور الدین محمود سے پرخلوص محبت رکھتا تھا۔ جو ہی اس نے اپنے عظیم سردار کی شہادت کی خبر سنی، فوراً نور الدین کے خیمے میں گیا۔ بعض مورخوں کا بیان ہے کہ شیرکو موصل سے نور الدین کی خدمت میں آیا اور اس کو مشورہ دیا کہ آپ کو اپنے جانثاروں کے ساتھ فوراً حلب چلے جانا چاہیے۔ مرکزی حکومت موصل کی فوج اور عوام وزیر اعظم جمال الدین الجواد کے زیر اثر ہے۔
اور وہ سیفالدین غازی کا زبردست حامی ہے، اس لیے موصل میں آپ کا جانا خلاف مصلحت بھی ہے اور خطرناک بھی۔ نور الدین نے شیرکو کا مشورہ قبول کر لیا اور اسی وقت اپنے حامیوں کے ساتھ حلب کو روانہ ہو گیا۔ ربیع الآخر سن ہجری 541 میں نور الدین حلب میں داخل ہوا اور سیدھا قلعے میں جا کر فروخت ہو گیا۔ اسد الدین شیرکو قلعہ کی سیڑھیوں پر کھڑا ہو گیا اور لوگوں سے نور الدین کے لیے بیعت لینے لگا۔ ایک پہر کے اندر حلب میں موجود تمام فوجیوں اور شہر کے باشندوں نے شیرکو کی وساطت سے نور الدین کی بیعت کر لی اور کسی طرف سے مخالفت کی ایک آواز بھی نہ اٹھی۔ عقد بیعت کے بعد نور الدین نے شہر کا انتظام درست کیا اور کاروبار حکومت میں مشغول ہو گیا۔ عماد الدین شہید کے لشکر میں سلطان محمود سلجوقی کا ایک لڑکا ملک علب ارسلان بھی شامل تھا۔ جب تک عماد الدین زندہ رہا، علب ارسلان اس کی حمایت کا دم بھرتا رہا، لیکن عماد الدین کی آنکھیں موندتے ہی اس کے دل میں حکومت کا خیال چٹکیاں لینے لگا اور اس نے شہید عطابیک کے مقبوضات پر قبضہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ وزیر جمال الدین الجواد کو اس کے عزائم کا علم ہوا تو اس نے امیر حاجب صلاح الدین محمد کے مشورے سے سیف الدین غازی کو شہر زور سے مرکزی حکومت موصل میں بلا بھیجا اور اہل شہر اور لشکریوں سے در پردہ اس کے لیے بیعت لینے لگا۔ ادھر ملک علب ارسلان نے عماد الدین شہید کے اکثر لشکریوں کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا اور ان کی مدد سے اپنا اقتدار مستحکم کرنے کی فکر میں تھا۔ جمال الدین الجواد اور صلاح الدین محمد دونوں اس کے پاس گئے اور کچھ ایسی مصلحت آمیز باتیں کی کہ وہ ان کو اپنا بہی خواہ اور حامی سمجھنے لگا، اور پھر ان کے مشورے کے مطابق سیف الدین غازی کو اپنی طرف سے موصل کا امیر مقرر کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے صلاح الدین محمد کو حماد کا شہر جاگیر میں دے کر نور الدین محمود کے پاس حلب بھیج دیا۔ اس کے بعد وہ رقہ چلا گیا اور وہاں رات دن دادے عیش دینے لگا۔ اس اثنا میں بہت سے امراء اور لشکری جمال الدین جواد کے اشارے سے اس کا ساتھ چھوڑ کر موصل چلے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد ملک علب ارسلان نے اپنے لشکر کا جائزہ لیا تو اس کی تعداد کو خاصا کم پایا۔ یہ دیکھ کر اس کے دل میں کھٹک پیدا ہوئی اور اس نے فوراً سنجار کی طرف کوچ کیا۔ سنجار کے قلعے دار نے قلعے کے دروازے بند کر لیے اور جمال الدین کے اشارے سے علب ارسلان کو کہلا بھیجا کہ میں تو والی موصل کا ماتحت ہوں، پہلے آپ موصل پر قبضہ کریں، اس کے بعد میں آپ کی اطاعت قبول کر لوں گا۔ ملک علب ارسلان کو یہ پیغام پا کر غصہ تو بہت آیا، لیکن جمال الدین نے یہ کہہ کر اس کی آتش غضب کو سرد کر دیا کہ چھوٹے چھوٹے قلعے داروں سے لڑنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ موصل کی طرف پیش قدمی کریں۔ اگر سیف الدین غازی نے آپ کی اطاعت سے انحراف کیا تو اس کو گرفتار کر لیجئے گا، بصورت دیگر وہ حاکم سنجار کو اس کے گستاخانہ رویے کی قرار واقعی سزا دے گا۔ ملک علب ارسلان نے دوسرے دن موصل کی طرف کوچ کیا۔ جمال الدین سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق راستے ہی میں اس کے لشکر سے الگ ہو گیا اور موصل پہنچ کر امیر عز الدین ابو بکر کو ملک علب ارسلان کے استقبال کے لیے شہر سے باہر بھیجا۔ امیر عز الدین نے کچھ ایسی چکنی چپڑی باتیں کی کہ ملک علب ارسلان سلطان سیف الدین غازی کی طرف سے بالکل مطمئن ہو گیا اور اپنے لشکر کو باہر چھوڑ کر تنہا موصل شہر کے اندر چلا گیا۔ جمال الدین نے اسی وقت اس کو پکڑ کر نظر بد کر دیا اور سلطان مسعود سلجوقی سے اجازت لے کر سیف الدین غازی کو عماد الدین شہید کی جگہ موصل کی مسند امارت پر بیٹھا دیا۔ اس طرح شہید عطابیک کی سلطنت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ حلب اور اس کے نواحی علاقے نور الدین محمود کے حصے میں آئے اور موصل، سانجار وغیرہ پر سیف الدین غازی کا اقتدار قائم ہو گیا۔ صوبہ موصل پر اپنی حکومت کو مستحکم کرنے کے بعد سیف الدین نور الدین محمود کی طرف متوجہ ہوا۔
جس نے ابھی تک اس کی بیعت نہیں کی تھی۔ سیف الدین غازی صرف شہید عطابک کا فرزند اکبر ہونے کی وجہ سے ہی زنگی خاندان کی سیادت عظمہ کا دعوے دار نہیں تھا، بلکہ اس کو اپنے مرحوم باپ کے اکثر سربراوردہ امراء کی حمایت بھی حاصل تھی، اور انہی کی پرزور حمایت اور امانت کی بدولت اس کو مرکزی حکومت موصول کی امارت نصیب ہوئی تھی۔ یہ لوگ خلوص نیت سے سمجھتے تھے کہ زنگی خاندان کی قوت کا دو حصوں میں بٹ جانا کوئی نیک فعل نہیں ہے۔ سیف الدین غازی نے نور الدین محمود کو خط کے ذریعے بار بار موصول آنے کو کہا، لیکن نور الدین غلط فہمی کی بنا پر یا کسی اور سبب سے موصول جانے سے گریز کرتا رہا۔ اب سیف الدین غازی کو خدشہ پیدا ہوا کہ نور الدین بعض خود غرض امراء کے بہکاوے میں آ کر کہیں اس کے خلاف کھلم کھلا عالمی بغاوت نہ بلند کرتے، اور اس طرح صلیبی حکمران اس کی نا تجربے کاری سے فائدہ نہ اٹھا لے۔ اس معاملے کو طے کرنے کے لیے وہ ایک زبردست فوج کے ساتھ حلب کی طرف روانہ ہوا۔ شہر کے مضافات میں پہنچ کر اس نے نور الدین کو بلا بھیجا۔ چونکہ دونوں بھائی غلط فہمی کی بنا پر ایک دوسرے سے خائف تھے، اس لیے قرار پایا کہ دونوں 500 سواروں کی معیت میں ایک دوسرے سے ملاقات کرے۔ نور الدین جب اپنے بھائی کے قریب پہنچا تو اس کو سیف الدین کی صورت میں اپنے شہید باپ کی شکل نظر آئی۔ اس کے دل میں برادرانہ محبت نے جوش مارا، فوراً گھوڑے سے اتر پڑا، اپنے محافظ سواروں کو واپس جانے کا حکم دیا اور خود دوڑ کر سیف الدین کے پاؤں پر جا گرا۔ بڑے بھائی کے خون نے بھی جوش مارا، اس نے نور الدین کو گلے لگا لیا اور دونوں بھائی ایک دوسرے سے بغلگیر ہو کر پرتے محبت سے رونے لگے۔ دنوں کا غبار لمحوں میں دھل گئی۔ اس طرح اس ملاقات نے دونوں بھائیوں کے بیچ جو کچھ غلط فہمیاں تھی وہ سب دور کر دیا۔ اس کے بعد دونوں بھائیوں میں کبھی کوئی بدمزگی پیدا نہ ہوئی اور وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے معاون و دستگیر رہے۔ سیف الدین غازی سے رشتہ یگانگت استوار کرنے کے بعد نور الدین محمود نے حلب کے تمام امراء اور عوام کو جمع کیا اور ان کے سامنے پرجوش تقریر کرتے ہوئے کہا، دوستو، گواہ رہنا، میں نے حکومت کی ذمہ داریاں اس لیے قبول نہیں کی ہے کہ کیسر و کسریٰ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے عیش و عشرت کی زندگی بسر کرو، بلکہ اس سے میرا مقصد یہ ہے کہ اپنی تمام صلاحیتوں کو ان فرنگی تالا آزماؤں کے خلاف بروئے کار لاؤ جو گزشتہ 50 برس سے مسلمانوں کے لیے وبال جان بنے ہوئے ہیں اور جن کے جور و استبداد نے مسلمانوں پر جینا حرام کر رکھا ہے۔ مجھ کو بھی بادشاہ یا سلطان نہ سمجھنا، بلکہ قوم اور ملک کا ایک خادم متصور کرنا۔ اگر میں کبھی کوئی غلطی کروں تو مجھے متنبہ کر دینا یا میری حمایت سے دستکش ہو جانا۔ عماد الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ہونہار فرزند کی یہ ولولہ انگیز تقریر اس کی آئندہ عزائم کی آئینہ دار تھی۔ اجتماع میں موجود تمام لوگوں نے اس کو اپنی صدق دلانہ حمایت کا یقین دلایا اور نور الدین اطمینان کے ساتھ اپنی قوت کو مستحکم کرنے کی تدبیروں میں مشغول ہو گیا۔